اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے سورہ ہود کی آیت نمبر 96 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ ہم اللہ کے شکر، اس کی حمد اور اسی کی تعریف سے شروع کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ ہمت، توفیق اور موقع دیا اور ہمارے دل کو اس قابل بنایا کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح رہنمائی فرمائے اور صحیح اس کے سمجھ اور صحیح اس کی اپنے اصلاح کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے ہم آخری مجلس میں جو ہم نے کچھ آیات یا ایک رکوع جو ہم نے دیکھا تھا، اس میں قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یا مدین کی طرف جو ایک آباد قوم تھی، اس کے بارے میں تذکرہ دیکھا کہ ان میں بھی توحید میں بگاڑ یا شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی، یعنی بے ایمانی، کاروبار میں بے ایمانی، امانت میں بے ایمانی کی ایک برائی جو ہے وہ موجود تھی، جس کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تنبیہ دی۔ توحید کے ساتھ ساتھ اپنی اس برائی کو ختم کرنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لیکن اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور سب کچھ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی وہ کہتے کہ ہم تو تمہاری باتوں کو نہیں سمجھتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین اور اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج اور طور طریقے جو ہیں انہی کو لے کر چلیں گے۔ اور جب وہ اپنی ہٹ درمی پر، اپنی ضد پر اڑے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 96 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا، موسیٰ کو بھی آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح دلیل کے ساتھ۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قدر تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے ذکر تفصیل سے سورہ یونس میں غالباً کچھ تفصیل سے ذکر آیا تھا، تو یہاں پر صرف اشارتاً ہی ایک تذکرہ ہے۔ بلا شبہ ہم نے، یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلائل، اپنی نشانیوں، آیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور تورات کتاب کی شکل میں، اور پھر واضح دلائل، واضح حکمت اور معجزات جو ہیں ان کے ساتھ بھیجا، الی فرعون کی طرف، قوم فرعون کی طرف، وملائہ، اور اس کے سرداروں، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، کہ ان کی توحید کی اصلاح کرنے کا پیغام ان کو پہنچانے کا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فَاتَّبَعُوا، تو انہوں نے پیروی کی، فرعون والوں نے، اہل فرعون جو ہے، آل فرعون، انہوں نے پیروی کی، امر فرعون کے حکم کی،
بہت کم تھے. بنی اسرائیل تو یقیناً کچھ انتظار ہی کر رہے تھے کہ کوئی مسیحا آئے, ہم نے تفصیل سے اس کو دیکھا تھا, لیکن بنی اسرائیل کے بھی کچھ لوگ وہ فرعون کے حواری بنے رہے یا فرعون کی اطاعت میں رہے, اور آل فرعون میں سے کچھ چند ہی لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے, لیکن وہ بھی فرعون کے ڈر سے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ بھی زیادہ مطلب تعداد میں بھی نہ بڑھ سکے اور زیادہ اظہار بھی نہ ہو سکا. بہرحال کچھ ہی لوگ تھے جو ایمان لائے, باقی سارے کے سارے فرعون کی پیروی میں, اسی کے حکم کی پیروی میں لگے رہے. وما امر فرعون برشید, اور نہ تھا فرعون کا حکم بالکل بھلائی والا, جبکہ حقیقت یہ تھی کہ فرعون کا حکم یا فرعون کا پیچھے لگنا وہ یقیناً بھلائی کا کام نہیں تھا, وہ یقیناً ایک گمراہی تھی, یقیناً ایک ظلم تھا ان کے اپنے نفسوں کے اوپر, جو اکثر لوگوں نے جان بھی لیا, لیکن پھر بھی دنیا میں اپنی عزت, دنیا میں اپنا جاہ و جلال برقرار رکھنے کے لیے, یا خوف سے, فرعون کے خوف سے, خوف کیا ہو سکتا ہے کہ اپنا ان کے پاس جو عزت اور مقام یا مرتبہ یا کوئی رزق وغیرہ لگا ہوا ہے, یا ان کا جو روزگار چل رہا ہے, یا مطلب کوئی فرعون کی شدت پسندی یا فرعون کی طرف سے کوئی ظلم و ستم جو ہے, اس کے ڈر سے انہوں نے فرعون کے حکم کو ہی مانا, جبکہ وہ بھلائی کا حکم نہیں تھا. یقیناً فرعون کی پیروی جو ہے وہ ایک گمراہی کا کام تھا. یقدم قومہ, وہ آگے آگے ہوگا, وہ یعنی فرعون آگے آگے ہوگا, قومہ اپنی قوم کے, یوم القیامت قیامت کے دن, فاوردہم پھر وہ داخل کرے گا انہیں, یعنی فرعون ان کو داخل کرے گا, النار آگ میں. قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا, یعنی اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا, سب سے آگے اپنی قوم کے چل رہا ہوگا, اور آخر کار یا اس رستے کے آخر میں وہ ان کو آگ میں لے کر داخل ہو جائے گا, ان کو بھی ساتھ آگ میں داخل کرے گا. وبئس الورد, وبئس الورد المورود, اور بری جگہ ہے پینے کی جگہ جس پر پانی کے لیے آیا جائے, وہ بری جگہ ہے پینے کی جگہ جس پر پانی کے لیے آیا جائے. ورد المورود یعنی یہ پانی پینے کا گھاٹ جو ہوتا ہے, یا پانی پینے کا کنواں یا چشمہ یا پانی کا گھاٹ, جہاں پر پہلے زمانوں میں جا کر پانی پیا کرتے تھے جانور بھی اور انسان بھی اپنا پانی لیتے تھے, تو وہ خاص کر وہاں پر جب جانوروں کو, بکریوں بھیڑ بکریوں وغیرہ کو جب دیکھیں کہ ریوڑ کی شکل میں جب وہ جا رہی پانی کی طرف, پانی پینے کے گھاٹ کی طرف بڑھتی تھی, تو ایک آدھ بکری یا ایک آدھ بھیڑ جو ہے وہ سب سے آگے لگی ہوتی تھی, جو کہہ لیں کہ ان کی لیڈر ہوتی تھی, اور جو جن کے پیچھے پیچھے باقی ان کی سارا ریوڑ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ قیامت کے دن قوم فرعون کا حال ہوگا, آل فرعون کہ فرعون کی پیروی کرنے والے جو ہیں وہ فرعون کے پیچھے پیچھے, فرعون ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا, ان کو لیڈ کر رہا ہوگا, کس کی طرف, آگ کی طرف, جہنم کی آگ میں وہ داخل ہو جائے گا. اور اسی طرح سے جس طرح پانی پینے کے گھاٹ کی طرف مطلب جاتے ہیں ریوڑ یا انسان, اسی طرح سے وہ ایک گھاٹ کی طرف, آگ کے گھاٹ کی طرف بڑھے گا, جو کہ یقیناً ایک بہت ہی بری جگہ ہے یا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَأُتْبِعُوا, اور وہ سب پیچھے لگائے گئے, فی ہذہ اس دنیا میں, فی ہذہ اس میں یعنی دنیا میں, لعنتن لعنت, وہ سب پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن بھی, بئس برا ہے, الرفد المرفود عطیہ جو کسی کو دیا جائے. اس دنیا میں بھی وہ لعنت کے پیچھے لگائے گئے, یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوری رہی ان کی, اور اللہ تعالیٰ سے فضل کی دوری دنیا میں کیا ہے کہ سب سے بڑی اللہ سے فضل کی دوری جو تھی, اللہ کی رحمت سے دوری, کہ وہ ایمان کی دولت سے دور رہے, ایمان کی دولت ان کو نصیب نہ ہوئی, صرف وہ فرعون کے پیچھے, فرعون کے حکم کے آگے سے مطلب چلتے ہوئے دنیا میں بھی ان کو اللہ کی رحمت نہ ملی, دنیا میں ان کو لعنت ملی, اور یقیناً قیامت کے دن تو پھر ان کے لیے ایک بہت ہی برا بدلہ ہے ان کے لیے, جو ہمیشہ قائم رہے گا. ذالک من انباء, یہ خبریں ہیں القریٰ چند بستیوں کی,
یہ خبریں ہیں چند بستیوں کی. اب یہ اس سے پہلے جتنی کچھ بستیوں کی ذکر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یا قوم فرعون یا حال فرعون کا مختصر تذکرہ ہوا. اب اس سے پہلے جتنی قوموں کا ذکر ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یا فرعون تک، حضرت نوح اور حضرت ہود اور شعیب بھی پڑھا ہم نے، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کا ہلکا سا تذکرہ ہوا. پھر قوم صالح بھی پڑھا، قوم عاد اور سمود کے بارے میں بھی پڑھا. تو یہ ساری قوموں کو کس طرح سے انہوں نے توحید اور توحید میں بگاڑ کے ساتھ ساتھ کچھ معاشرتی برائیاں تھی جن میں اصلاح کرنے کا پیغام دیا اللہ تعالیٰ کا ان کی طرف جو رسول آئے، تو لیکن انہوں نے انکار کیا، اور کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ان کی بستیوں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، عذاب سے درکنار کیا گیا. تو یہ ساری بستیاں جو ہیں یا یہ ساری قومیں جو ہیں یہ خبریں ہیں چند بستیوں کی. یہ تو چند بستیوں کی خبریں ہیں. نقصہ ہم بیان کرتے ہیں ان کو، علیکا آپ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر، کہ آپ پر بیان کرتے ہیں. اور آپ پر بیان کرنے کا مطلب کہ آپ کے ذریعے سے پھر اس وقت کی قوم بلکہ پوری قیامت تک آنے والے جو بنی نوع انسان ہیں ان کے لیے یہ ساری آیات جو ہیں واضح طور پر قرآن مجید میں درج ہو گئیں، جو واضح ہدایت اور ایک اٹل حقیقت کے طور پر قیامت تک موجود رہیں گی. تو یہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کو. منہا قائم، ان میں کچھ قائم ہیں، ان بستیوں میں سے کچھ قائم ہیں، وہ حسید اور کچھ مٹ چکی ہیں. ان بستیاں یا جو بستیاں جن کا ذکر ہوا یہ کچھ بستیاں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بستیاں اور بھی بہت ساری قومیں یا امتیں ہوں گی. یقیناً اللہ تعالیٰ نے کچھ اشارہ کرنے کے لیے، کچھ تنبیہ کرنے کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے یا ان کی اصلاح کرنے کے لیے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا. یقیناً یہ ہمارے لیے اور ہم سے آگے آنے والے لوگوں کے لیے اور پیچھے گزر چکے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ ایک واضح نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پچھلی قومیں جو ہیں انہوں نے کیسا اپنا رویہ رکھا اپنے نبیوں رسولوں کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، اور ان کا انجام کیسا ہوا. اور اگر کوئی بھی قیامت تک آنے والا جو ہے ان میں سے کسی طرح کا کوئی رویہ رکھے گا تو یقیناً اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا. اور وہ یہ تو راہ مطلب ہدایت جو ہے اس میں ایک روشن نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ جو بستیاں جن کا ذکر ہوا وہ یا باقی جو بستیاں ہیں ان میں سے کچھ تو قائم ہیں مطلب کچھ کے آثار یا کچھ کی باقیات ہمیں ابھی بھی ملتی ہیں، جیسا کہ ذکر ہوا بار بار مصر اور شام کی طرف جو قافلے چلتے تھے آج بھی، بلکہ کہ ان رستوں میں وہ بستیاں جو ہیں وہ آتی تھیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا. کچھ تو ان میں آج بھی آثار موجود ہیں، اور گاہے بگاہے مختلف آثار قدیمہ کے کھنڈرات وغیرہ مختلف ملکوں میں بہت بے شمار آج بھی موجود ہیں. جو قرآن مجید میں جن قوموں کا ذکر ہوا وہ تو ایک اٹل حقیقت ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور حقیقت ہو نہیں سکتی. لیکن اس کے علاوہ بھی جو سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ ان کو اگر دیکھیں تو بہت ہی عظیم الشان سلطنتیں تھیں جو اور ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ سلطنتیں قائم تھیں کہ جن کا آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بھی احاطہ کرنا یا پوری طرح سے ان کی تحقیق کرنا ممکن نہیں، یا آج بھی سائنس اس لیول تک نہیں پہنچی جس لیول تک پہلے اس وقت کی بستیاں یا اس وقت کی جو سلطنتیں تھیں انہوں نے اپنے نظام میں زندگی کو قائم رکھا ہوا تھا. بہرحال بہت ساری ایسی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک قائم ہیں جن کے آثار ابھی بھی موجود ہیں، اور کچھ تو ایسی ہیں جو مٹ چکی ہیں، جو صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں، جن کا نام و نشان اب موجود نہیں. ہاں تاریخ اور آنکھ میں ان کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان کی کوئی باقیات موجود نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند خبریں ہیں، چند اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمونے ہیں جس کا ذکر کیا کہ یہ بستیاں جو ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنا عمل رکھا اور ان کا انجام جو ہے کس طرح سے ہوا. وما ظلمناہم، اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، ولیکن ظلموا، اور لیکن ظلم کیا انہوں نے خود پر، انہوں نے خود ظلم کیا، انفسہم، اپنے ہی نفسوں پر، اپنے ہی جانوں پر. ان قوموں نے، یہ پچھلی قومیں جن کا تذکرہ ہوا، جن کو عذاب الہی سے جو عذاب الہی سے دوچار ہوئے، انہوں نے
اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، یعنی اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور انہوں نے اپنی جانوں پر کیا ظلم کیا کہ ان کے پاس ہدایت اور رہنمائی آئی، وہ نبی اور رسول آئے، کتابیں آئی، اصلاح کرنے کی مہلت بھی ان کو ملی، لیکن انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ اپنی مہلت جو مقررہ مدت تھی، ان کے پاس مہلت تھی، اس مہلت کے اندر انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، لہٰذا انہوں نے اپنے ہی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ اب ہمیں یا کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ وہ جو مدت ان کو تھی عذاب کی طرف سے، عذاب جب آیا تو پھر وہ ملڈیا میٹ ہو گئی، بلکہ یقیناً ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو عذاب آنے سے پہلے تو اسی انکار کی صورت میں وہ موت سے ہمکنار ہو گئے، جیسے آج ہماری حیثیت یا آج ہماری کیفیت ہے کہ موت سے اگر ہمکنار ہو گئے تو اس وقت ان کی توبہ کے دروازے، اس وقت ان کے اعمال کے جو رجسٹر ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے، پھر ان کے اوپر مزید کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ تو جو بھی مہلت، چاہے وہ موت تک کی مہلت ہے، چاہے اللہ کے عذاب تک کی مہلت ہے، کسی بھی صورت میں مہلت ختم ہونے سے پہلے اگر انہوں نے یا ہم نے اللہ اپنی اصلاح نہیں کی تو یقیناً خود ہی اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا۔ فما اغنت، پھر نہ کام آئے، عنہم آلہتہم، ان کے معبود، اور نہ کام آئے ان سے ان کے معبود، اللاتی جنہیں یدعون من دون اللہ، وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، من شیئن کچھ بھی، پھر ان کے معبود جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کسی بھی کام نہیں آئے، کچھ بھی کام نہیں آئے۔ لما جاء، جب آ گیا، امر ربک، جب تیرے رب کا حکم، یعنی عذاب آ گیا یا مہلت جب ختم ہوگی، جب مہلت ختم ہوگی تو پھر وہ ہستیاں، وہ بزرگ، وہ بت، یا وہ مطلب موجودات، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، وہ تو پھر اللہ کا جب حکم آ گیا یا عذاب آ گیا یا ان کی مہلت جب ختم ہو گئی تو وہ کسی کام نہیں آئے۔ اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ مہلت دو طرح سے ہو سکتی ہے، دونوں طرح سے، ایک طرح کی مہلت جو عذاب کی شکل میں آئی پچھلی امتوں کے اوپر جس کا ذکر ہوا، اور دوسری مہلت جو ہے وہ موت کی شکل میں، موت تک ہمارے پاس ایک مہلت موجود ہے، اس مہلت کے اندر جو ان چیزوں میں پڑے رہے تو ان کے دنیا کے طاغوت جو ہیں وہ تو پھر کسی بھی طور پر ان کے کچھ کام نہ آئے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں ان سب نے کچھ اضافہ کیا ان کو مگر مسوائے بربادی کے۔ اور یہ جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے تھے، انہوں نے ان کے اعمال میں بربادی کے علاوہ کوئی اور اضافہ نہیں کیا، یعنی ان کے پیچھے لگے رہنا اس کا سبب جو ہے ان کی بربادی میں اضافے یا ان کے گناہوں میں اضافے کا ہی سبب بنا، ان کو کوئی فضل یا ان کو کوئی نیکی یا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا اس سے، نہ ہی دنیا میں فائدہ ملا اور نہ ہی یقیناً آخرت میں ملا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اخذ ربک، تیرے رب کی پکڑ، اور اسی طرح ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ، اسی طرح سے تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے، اذا اخذ القری، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، ان اخذہ، بلا شبہ اس کی پکڑ، علیم، بہت دردناک ہے، شدید، بہت مضبوط ہے، بہت سخت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پکڑا، یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے ان بستیوں کو جو ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، اور ظلم جیسا کہ ذکر ہوا کہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کیا، اصلاح نہیں کی، اللہ کے پیغام کو، اس کے نبیوں رسولوں کتاب کو ٹھکرا دیا، اور اپنے دنیا کے معاملات میں وہ پڑے رہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے جانوں پر ظلم کرتے رہے، اور ایسی حالت میں پھر اللہ نے ان بستیوں کو پکڑا۔ اسی طرح سے وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، اور جب وہ پکڑتا ہے ان بستیوں کو یا قوموں کو تو پھر اس کی پکڑ بہت ہی دردناک اور بہت ہی مضبوط اور سخت ہوتی ہے۔ اس کی پکڑ جو ہے دنیا میں بھی ایک سخت عذاب کی شکل میں ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی یقیناً ایک ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب کی شکل میں ملتی ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، یقیناً ایک نشانی ہے، لمن خافا، اس کے لیے خافا جو ڈرے، عذاب الآخرتی، آخرت کے عذاب سے، یقیناً اس کے لیے نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ ذالک یوم مجموع، یہ آخرت کا دن جو ہے وہ کون سا ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جمع کیے جانے والے ہیں،
लाहू, इसमें अन्नासु लोग, सब के सब लोग इसमें जमा किए जाने वाले हैं। वज़ालिका यौम मशहूद, और वो दिन है जिस दिन सब हाजिरी होगी, सबकी हाजिरी होगी, सबकी हाजिरी होगी। मशहूद शहादत से भी कह सकते हैं कि सब देखेंगे, सब वहां पर हाजिर होंगे और सबके सामने जो भी मामलात हैं वो होंगे। ये यकीनन एक निशानी है, एक खुली निशानी, एक वाज़ेह निशानी, एक अटल हकीकत जो है उन लोगों के लिए जो आखिरत के अजाब से डरते हैं, जो थोड़ा अल्लाह का खौफ रखते हैं, जो थोड़ा गौर फिक्र करते हैं। जब वो गौर फिक्र करते हैं तो आखिरत के ऊपर ईमान जो है वो उनका और ज़्यादा मजबूत होता है, या आखिरत के ऊपर ईमान लाने पर वो मजबूर हो जाते हैं सारी हकीकतों को सामने रखकर। और ऐसे लोगों के लिए ये निशानी है। और वो आखिरत का दिन जो है वो एक ऐसा दिन है जिस दिन सारे लोग वहां पर जमा होंगे और सब वहां पर हाजिर होंगे और सबके सामने सब देखेंगे, वहां पर सबकी मौजूदगी में वहां पर अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, और सब देखेंगे कि अल्लाह ताला का इंसाफ जो है वो किस तरह से है। और इंसाफ का वो अजीम तरीन दिन होगा जिसमें किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, और हर एक को उसका जो हक बनता है उसको वो हक दे दिया जाएगा। और इंसाफ का तकाजा भी यही है कि जिसका जो हक बने वो उसको दिया जाए। अगर किसी ने अच्छे अमाल किए हैं तो उसको अच्छा अजर मिलेगा, और जिसने कोई बुरे अमाल किए होंगे तो उसके बदले में उनको उसका हक जो है वो उनकी सजा है जो उनको मिलकर रहेगी। वो मा नुअख्खिरुहु, और नहीं हम मुअख्खर करते उसको, इल्ला मगर ली अजल मादूद, एक मुकर्रर वक़्त तक के लिए, या एक मुकर्रर वक्त पूरा करने के लिए। नहीं हम मौखर करते उसको, यानी क़यामत को, हम क़यामत को एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए मौखर किए हुए हैं, या नहीं मौखर करते उसको मगर एक क़यामत के एक मुकर्रर वक्त तक के लिए। यानी ये कोई ये ना समझे कि इस दुनिया में अगर किसी ने कोई अजाब नहीं देखा, या दुनिया में वो सोचता रहा कि क़यामत पता नहीं कब आएगी, जब आएगी क़यामत तो देखी जाएगी। इस तरह के अफसोस के साथ कि हमारे भी माशरे में कुछ रुझानात या कुछ इस तरह की बातें पाई जाती हैं कि अल्लाह तो बड़ा गफूर और रहीम है, वो तो माफ़ करने वाला है, वो तो इस बाबत कुछ बात और भी हो सकती है कि जब वो वक्त आएगा तो देखी जाएगी ये है और वो है। तो ये कोई मत सोचे कि वो वक्त है, लेकिन वो वक्त आया खड़ा है, और सिर्फ एक मुकर्रर वक्त उसका मुकर्रर है, एक वक्त उसका मुकर्रर है, उसकी वजह से वो हमें शायद नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो मुकर्रर वक्त जो है वो पूरा होगा, उसी वक्त क़यामत जो है वो बपा हो जाएगी। और हदीस में हमें बहुत वाज़ेह तौर पर मिलता है, जिस तरह से हम देखें क़यामत का वक्त कितना करीब है। रात को मैं ऐसे जब ये आयत पढ़ी तो मेरे जहन में आया कि हम किसी वीआईपी का इंतजार जब कर रहे हैं, कोई वीआईपी जब हम आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल कोई जैसे ये बारात वगैरह का इंतजार कर रहे हैं, जो मतलब दुनिया का रस्म रिवाज है, लेकिन मिसाल के लिए कि वो बारात के इंतजार में वो दुल्हा को या बारात के इस्तकबाल के लिए फूल की पत्तियां वगैरह और हार वगैरह और चादरें वगैरह जो भी रस्म रिवाज हैं उनको वो रेडी किए रहते हैं। जिन्होंने उनका इस्तकबाल करना है वो खड़े होते हैं बिल्कुल, और जैसे ही उनको पता चलता है कि बारात आ गई है तो वो फूल की पत्तियां और चादरें और जो भी वो रस्म रिवाज है उनके मुताबिक लेकर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि दुल्हा मियाँ या बारात जो है जैसे ही एंटर होगी तो उनके ऊपर फूल गिराएंगे या उनके ऊपर चादर वादर उनको पेश करेंगे। यानी कि इस तरह से इंतजार में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की कैफियत जो है वो हदीस में मिलती है कि वो सूर को मुंह में लगाए, कान जो है वो मतलब अल्लाह के अहकाम की तरफ खड़े किए खड़े हैं। ठीक है, सूर को मुंह में डाले, सूर को मुंह में रखे हुए कान लगाए खड़े हैं कि कब अल्लाह ताला का हुक्म हो और वो सूर फूंकना शुरू करें और क़यामत का आगाज हो जाए। यानी क़यामत हमें समझना है कि इस कदर करीब है। वैसे तो और भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, हदीस में भी और बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि क़यामत कितनी दूर है, लेकिन ये हजरत इसराफील के खड़े होने का अंदाज और उनका क़यामत का किस तरह से उनकी तैयारी है कि वो सूर मुंह में डाले, सूर फूंकने के लिए कान लगाए खड़े हैं कि कब अल्लाह ताला का हुक्म हो और वो सूर फूंकना शुरू कर दें। एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से किसी वीआईपी का इस्तकबाल के लिए उसका हार वगैरह लेकर बिल्कुल खड़े हैं कि वीआईपी आ रहा है और किसी भी वक्त वो एंटर होगा और उसको वो पेश कर दिया जाएगा। तो क़यामत तो सिर्फ उतनी ही देर तक के लिए मौखर है, उससे ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन इंसान जो है वो अगर सोचता है कि दुनिया में चंद साल उसको वक्त मिला हुआ है और उसमें जो दुनिया की मालो दौलत लपेटनी है तो लपेट ली, तो वो एक बहुत ही बड़ी
مطلب بہت ہی بڑے دھوکے میں ہے، اور یقیناً اس کو اگر اس نے اپنی اصلاح نہیں کی تو وہ یقیناً اس کو بہت بڑی مایوسی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں صحیح سمجھ دے اور پریکٹیکلی ہمیں اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی، عملی طور پر اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یوم یاتی، جس دن وہ وقت آ جائے گا، وہ قیامت کا وقت، لا تکلم، تو نہیں بات کرے گا، نفس الا باذنہ، کوئی شخص مگر اس کی اجازت سے۔ جس دن وہ وقت آ جائے گا، جیسا کہ اوپر گزرا کہ وہ سب حاضر ہوں گے وہاں پر، سب کے سامنے ہوگا، سب کے سامنے سب شاہد ہوں گے وہاں پر۔ تو جب یہ قیامت کا وقت آ جائے گا کہ کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی شخص بات نہیں کرے گا مگر اسی کی اجازت سے۔ اس وقت تو ہر شخص جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس نے کیا زندگی میں کمایا، اس کے سامنے پڑا ہوگا، اور وہ تو پھر مطلب کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بات کر سکے، لیکن صرف اللہ کے حکم سے، اللہ جس کے ساتھ کلام کرے گا یا اللہ جیسے حکم دے گا اسی کے مطابق، اسی کے طریقہ کار کے مطابق، جس کو جہاں پر جو کردار ادا کرنا ہے وہ ہوگا وہاں پر۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ، اور ان لوگ جو قیامت کے دن حاضر ہوں گے، یقیناً ساری کی ساری نوع انسانی وہاں پر حاضر ہوگی، پھر فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ، تو ان میں سے کچھ تو بدقسمت ہوگا، کچھ کو بدقسمت ہوں گے، وَسَعِيدٌ، اور کچھ جو ہیں وہ خوش قسمت ہوں گے۔ کچھ جو ہیں وہاں پر جو برے اعمال لے کر کھڑے ہوں گے وہ یقیناً بدقسمت ہوں گے، اور جنہوں نے اپنی دنیا میں تھوڑی بہت محنت مشقت کر لی، تھوڑا سا صبر کر لیا، تھوڑا سا اللہ کا شکر یا اپنی کوشش کر لی، تو وہ پھر کامیاب لوگوں میں، خوش قسمت لوگوں میں ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پھر رہے وہ لوگ جو سب بدبخت ہوں گے، پھر رہے وہ لوگ جو سب بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، تو وہ آگ میں ہوں گے۔ جو بدبخت لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں گناہ کمائے ہوں گے تو وہ آگ میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے اس میں بہت چیخنا چلانا ہے، وَشَخِيقٌ، اور شدید دھاڑنا ہوگا۔ وہ دنیا میں برے اعمال کمانے والے آخرت میں بدبخت ہوں گے، اور وہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے، اور اس آگ میں پھر اس کی شدت اور اس کی ہولناکی اور اس کا عذاب، درد، سارا کچھ تکلیف جو ہے اس کے باعث ان کا چیخنا چلانا اور شدید دھاڑنا ہوگا، اس قدر ان کو تکلیف ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں آگ کی عذاب سے بچا، اور اس کے قریب بھی ہمیں مت لے کر جا کہ کتنا سخت عذاب ہوگا کہ ہم یہاں پر اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ خالدین فیہا، وہ بدبخت لوگ جو ہیں وہ اس جہنم کی آگ میں خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ قائم رہیں گے آسمان اور زمین، جب تک کہ قائم رہیں گے آسمان و زمین، اس وقت تک وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، مگر جو چاہے تیرا رب۔ اس میں اب یہ جو پہلا آیت کا پہلا حصہ ہے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین۔ آسمان اور زمین کب تک قائم رہیں گے اس بارے میں مختلف آراء ہے۔ ایک تو یہ ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین۔ ایک تو کچھ علماء نے کوٹ کیا ہے کہ اہل عرب میں مطلب ایک مقولہ کہہ لیں مشہور ہے، یا قول کہہ لیں مشہور ہے، مثال دینے کے لیے کہ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی مثال دینی ہو کہ وہ ہمیشہ قائم رہے گی یا بہت ہی پائیدار چیز ہے، تو اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ آسمان و زمین، جس طرح سے آسمان و زمین قائم ہے اس طرح سے یہ بھی قائم ہے، جیسے کہ وعدہ کیا ہے پکا وعدہ، جس طرح سے آسمان و زمین قائم ہے اسی طرح سے پکا وعدہ، یہ وعدہ ہمیشہ قائم رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے مطلب اہل زبان کہہ لیں کہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ کس طرح سے وہ کبھی کبھی ہمیشہ قائم رہنے والی چیزیں جو ہیں ان کے بابت وہ نسبت سے مطلب منسوب کرتے تھے۔ لیکن دوسرا سورہ تحریم میں غالباً، یا اگر میں بھول رہا ہوں تو قرآن مجید کی ہی ایک آیت میں اس کی مزید تشریح موجود ہے، ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک قائم رہیں گے آسمان و زمین، یا آسمان و زمین کب تک قائم رہیں گے۔ تو اس میں تشریح ہے کہ قیامت کے دن اس دنیا کو بدل دیا جائے گا ایک دوسری دنیا سے، اور اسی طرح سے آسمان کو بھی، یعنی آسمان اور زمینوں کو بدل دیا جائے گا ایک دوسری دنیا سے، دوسری آسمان اور دوسری زمین سے۔
اور یقیناً یہ کیونکہ جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کے بعد کے تذکرے ہیں، تو قیامت کے دن تو پھر یہ آج کی دنیا جو ہے یہ موجود نہیں ہوگی، اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے مطابق، اپنے مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس کے مطابق اس کو وہ بدل دیا جائے گا، ایک نئے آسمان، ایک دوسرے آسمانوں اور زمین کی طرف، اور وہ جو ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں گے، وہ آسمان اور زمین جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گے، ان کو پھر کوئی فنا نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ آسمان اور زمین جس کا یہاں پر تذکرہ ہے، یہ وہ آسمان اور زمین ہے جو قیامت کے دن ہوں گے، جو اس دنیا سے مختلف ہوں گے، لیکن وہ ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں گے۔ بہرحال یہ ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں گے جس طرح سے آسمان اور زمین قائم رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، یعنی اگر گناہ گاروں میں کچھ شرک کے علاوہ کچھ دوسرے جو گناہ کیے ہوں گے ان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کو پھر جہنم کی آگ سے چھٹکارا ملے گا اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا بعد میں ایک خاص مدت، وہ کتنی ہو سکتی ہے، ہزاروں سال یا اربوں سال، واللہ عالم، لیکن پھر ایک اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جہنم سے پھر آزادی ملے گی، پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ان کی بابت ہو سکتا ہے کہ کچھ جن کو اللہ چاہے ان کو وہ اس عذاب سے، اس جہنم کے عذاب سے نجات دے دے گا، لیکن کیونکہ اللہ کہے گا، اللہ اپنے قول میں بھی سچا اور پکا ہے، اللہ نے اگر کہا کہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں ہوگا اور شرک کرنے والے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب رہے گا، اس لیے شرک جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے معافی نہیں ہے۔ شرک کے علاوہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیے ہوں گے، اس کے دل میں رائے برابر ایمان بھی ہوگا، اس کی مختلف احادیث اور مختلف مطلب روایات ملتی ہیں جس کا ہمیں یقیناً پتہ ہے، کبھی موقع ملے گا تو اس پر بھی بات ہوگی آیات کی مناسبت سے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا پھر جہنم کے عذاب سے پھر آزادی بھی دے گا اور جنت میں پھر داخل کر دے گا، تو جس کو وہ چاہے گا اس کو اس کے عذاب سے چھٹکارا ملے گا، اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جسے وہ چاہتا ہے، جو تیرا رب چاہتا ہے، جو تیرا رب چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ ہر چیز کا ہر کام پر کرنے پر قادر ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا، اب دوسری طرح کے وہ لوگ جو خوش قسمت بنائے گئے، جنہوں نے دنیا میں کچھ محنت کی، کوشش کی، کچھ صبر کیا، کچھ شکر کیا، کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کی، تو وہ خوش قسمت لوگ، وہ لوگ جو خوش قسمت بنائے گئے، فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ سب ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم ہیں آسمان اور زمین، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ جو قیامت کا ذکر ہے تو قیامت کے جو آسمان اور زمین ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گے، تو جب تک وہ قائم رہیں گے آسمان اور زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس جنت میں رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، اس میں بھی مگر جو چاہے تیرا رب، اس استثناء میں بھی وہی لوگ جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ جو شرک کے علاوہ جنہوں نے کچھ دوسرے گناہ کیے ہوں گے جس کے نتیجے میں ان کو جہنم میں کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، ان کو وہاں سے چھٹکارا دے کر پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو بھی جنت میں داخل کرے گا تو وہ پھر اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ استثناء ان گناہ گاروں کے لیے جو بعد میں جنت میں شامل کیے جائیں گے، تو یعنی جو پہلے دور میں ہی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو پہلے ہی راؤنڈ میں جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور اس کے قریب بھی ہمیں مت لے کر جائے، کیونکہ وہ بہت ہی ایک شدید آگ ہے جس کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ آمین یا رب العالمین۔ بہرحال جو پہلے ہی راؤنڈ میں جنت میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، اور جو بعد میں اس میں شامل کیے جائیں گے اللہ کے رب کے حکم سے، اس کے فضل سے، وہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عطاءً غیر مجذوذ، یہ ایک ایسی عطا ہے جو نہیں ختم کی جانے والی، یہ ایک مسلسل قائم رہنے والی، ایک ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی عطا ہوگی رب کی طرف سے، فضل اور رحمت ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ فلا تکو، پس آپ نہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اب اشارہ آ گیا کہ پس آپ نہ ہوں فی مریتن، شک میں، کہ آپ کسی شک میں نہ ہوں، مما یعبدو، اس سے جس کی عبادت کرتے ہیں، ہؤلاء، یہ لوگ،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یا ان کو کہا گیا کہ آپ آپ کسی شک میں نہ ہوں اس کی جس کی وہ عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی یہ مشرکین مکہ جو ہے، یا جن ہستیوں کو پوجتے ہیں یا جن کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں شک میں نہ ہوں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً کسی شک میں نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت کیونکہ ہم بھی آج پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ، یعنی ہمیں بھی یہ کتاب ہے آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے، اس وقت کے مشرکین جو ہیں ان کے لیے بھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سب کے لیے یہ پیغام ہو کہ یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان میں کسی کی طرح کے کسی شک میں نہ رہیں۔ ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا کما یعبد آباؤہم، مگر جس طرح وہ عبادت کرتے تھے ان کے آباء و اجداد، من قبل، اس سے پہلے، نہیں وہ عبادت کرتے مگر جس طرح عبادت کرتے تھے ان کے آباء و اجداد ان سے پہلے، یعنی یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ تو ان کی عبادت کرتے ہیں جس طرح ان کے آباء و اجداد ان سے پہلے کرتے تھے۔ اب آباء و اجداد ان سے پہلے کرتے تھے، یہ ایک اشارہ دے دیا۔ اب ان کے آباء و اجداد کون؟ ان کے آباء و اجداد وہی ہیں جن کی یہاں پر ہمیں نبی پچھلی آیات میں ہمیں ان بستیوں کی یا ان قوموں کی مطلب سٹوریز ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، ان کے بارے میں ذکر کیا، قوم ہاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم مدین، ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، یہ ساری قومیں جو ہیں یہ کون ہے؟ یہ ان کے آباء و اجداد تھے، انہی کی پھر باقیات یا انہی کے طور طریقے مختلف انداز سے چلتے آ رہے ہیں جو آج تک مختلف طور پر قائم ہیں۔ اور جیسا کہ بہت دفعہ ذکر ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب شرک کی ابتدا ہوئی تو شرک کی ابتدائی شکل منوعن اسی طرح سے آج بھی موجود ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ ہماری مسلم امہ میں بھی کچھ مطلب گروپس ایسے ہیں جن میں اس طرح کی رسم و رواج یا اس طرح کے عقائد جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اور کیا وہ ہم نے ذکر کیا جس کا بار بار پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ وہ قبروں کے اوپر اپنے بزرگوں کی قبروں کے اوپر بیٹھتے تھے اور ان کی شبیہیں بنا کر ان کو فوکس کر کے مطلب ان کو فوکس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جس طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے اعمال کیا، تو یہ شبیہیں جو بنائی ہیں اس کی طرح اس سے ہم فوکس کرنے میں ہمیں مدد ملے گی کہ کس طرح سے وہ عبادت کرتے تھے، اسی طرح سے شاید ہم بھی کر سکیں، اور اسی کی پھر نئی جدت کی شکلیں جو ہیں وہ بت وغیرہ تراش کر پتھروں اور لکڑیوں پر یا جیسے بھی ہے وہ پھر آگے مختلف قسمیں چلیں، یعنی قبروں سے ہی بت پرستی شروع ہوئی اور قبروں ہی پہ آج بھی موجود ہے۔ تو اگر ہم اس وقت سے آج تک کمپیریزن کریں تو وہی آباء و اجداد ہو گئے جنہوں نے اس وقت بھی اس طرح کے اعمال کیے اور آج بھی اسی طرح کے اعمال ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے میں اگر کچھ غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تصحیح کرے اور ہمیں اس میں مزید رہنمائی عطا فرمائے۔ بہرحال ہم یہ سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، بہت جگہ پہ ہمیں یہ اس کی سمجھ لگتی ہے کہ واضح طور پر وہی آباء و اجداد، وہی سٹوریاں، وہی کہانیاں، وہی جو عقائد اور اسی طرح کے معاملات جو اس وقت چلتے تھے، نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں۔ کتنے ہی رسول، کتنے ہی نبی، کتنی ہی کتابیں آئیں، جو کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات آئیں، لیکن اس کے ساتھ یہ معاملات ابھی تک ایسے ہی چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں صحیح سمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال تو آپ ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، وہ تو اگر عبادت کرتے ہیں تو اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے ان کے آباء و اجداد کرتے تھے، اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ان کے آباء و اجداد کا انجام ہوا اسی طرح ان کا بھی انجام ہوگا۔ اور آباء و اجداد کا انجام کیا ہوا یہ ہم نے پچھلی آیات میں دیکھ لیا کہ وہ بدبخت لوگ ہوں گے جو آگ میں ہوں گے، اور اس میں ان کو اس قدر عذاب ہوگا کہ وہ چیخنا چلانا جو ہے وہ ان کے مقدر میں ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوهُمْ، یقیناً پورا دینے والے ہیں انہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، اور یقیناً ہم پورا دینے والے ہیں انہیں ان کا حصہ، غیر منقوص، کہ اس میں نہیں کوئی کمی کی جائے گی۔ یقیناً ہم پورا حصہ ان کو دیں گے اور یقیناً اس حصے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی پورا انصاف کے ساتھ وہاں پر ہر چیز کو گننے کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے تول کر، میزان میں تول کر اس کا انصاف کیا جائے گا، اور ہر ایک کو اس کے
حصے کے مطابق اس کا حصہ دیا جائے گا، اور یقیناً جس نے اچھے اعمال کیے جائیں گے اس کا اچھے اجر میں ان کا حصہ ہوگا، اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کا جو حصہ ہے وہ برے اعمال میں ہوگا، اور برا نتیجہ ہوگا، اور برا نتیجہ یقیناً ہم نے اس کی ایک جھلک دیکھی کہ جہنم کی آگ کی شکل میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو جہنم کے جو مطلب مناظر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور ہمیں پہلے ہی راؤنڈ میں جنت میں شمار ہونے والے لوگوں میں شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو۔ جی ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ پھر اجازت چاہتے ہیں ہم۔ دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں، جتنی ہماری نیک اور جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پوری فرمائے۔ ہمارے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ ہمارے بچوں کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہمارے کاروبار کے مسائل، جابس کے مسائل، بہت پریشانیاں ہیں مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی، اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ ان سب پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ سب کے لیے جائز اور نیک اور حلال اور طیب رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ سب کو اپنے اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ والدین کو ہمارے خاص اپنے فضل و کرم رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں انہیں خاص فضل و کرم سے صحت اور تندرستی سے بری زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب گزر چکے، وہ سب اللہ تعالیٰ ان کو خاص رحمت سے، خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کچھ دن پہلے ذکر ہوا تھا کہ میرے ایک کزن کا کیا کہتے ہیں، سالہ کہتے ہیں، بیوی کا بھائی جو ہے، وہ ابو ظبی میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو بہت برا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت کر گیا۔ بالکل نوجوان تھا، اس کا چھوٹا بچہ یا بچی جو ہے وہ شاید جی غالباً 5-6 مہینے کی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم خاص دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے ساتھی، جتنے ہمارے احباب، جتنے مومنین اس دنیا سے گزر گئے، ان کے لیے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔